دوستو یہ کہانی ہے ایک لڑکی بانو کے بارے میں جو کہ بہت ہی نکچڑی تھی، انتہا درجے کی ضدی لڑکی تھی۔ اس کے والدین بھی اس سے بڑی تنگ تھے، لیکن تھی وہ بڑی خوبصورت، اس لیے اس کی جلد ہی شادی ہو گئی۔ اس کے بد نصیب خاوند کا نام تھا سمید، جو ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ مہر اس کی ساس تھی، جس سے اب اس کا پالا پڑا تھا۔ بہو، ارے بہو کہاں رہ گئی ہو؟ جی ماں جی، آپ نے بلایا؟ میں تمہیں کب سے آوازیں دے رہی ہوں، تمہارے کانوں پر تو جوں بھی نہیں رینگتی۔ مہر کی یہ بات سن کر بانو کو غصہ آ گیا اور وہ بھول ہی گئی کہ یہ ماں اس کی ساس ہے۔ دیکھیے ماں جی، زیادہ باتیں سننا میری عادت نہیں۔ شادی اس لیے نہیں کی کہ اب آپ مجھے باتیں سنائیں۔ بہو، یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ ابھی تمہیں گھر میں آئے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے اور تمہارے کل پرزے نکل آئے۔ اس میں کل پرزے والی کیا بات ہے؟ آپ نے بلایا اور میں آ گئی، اب بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ مہر سمجھ گئی تھی کہ وہ اور اس کا بیٹا ایک نک چڑی بہو کے ہاتھ میں پھنس چکے ہیں، اس لیے غصے سے معاملات خراب ہوں گے، اس لیے جلدی سے بولی، بہو میں کہہ رہی تھی کہ رات ہو گئی ہے، کھانے کا بندوبست کر لو۔ لیکن مجھے تو کھانا بنانا ہی نہیں آتا۔ مہر کا تو سر چکرا گیا، لیکن جلد ہی اس نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا اور بڑی ہوشیاری سے کہا، چلو کوئی بات نہیں بیٹا، میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ پھر کیا تھا، مہر اور بانو کچن میں چلی گئیں۔ مہر نے کھانا بنایا اور بانو اس کی مدد کرتی رہی۔ ویسے مہر کو اندازہ ہو گیا کہ جس قدر بانو کے بارے میں اس کا اندازہ تھا وہ اتنی بری بھی نہیں، اور اسے امید تھی کہ کچھ دنوں میں وہ اسے اپنے رنگ میں رنگ لے گی۔ رات کا کھانا سمید کے آنے کے بعد انہوں نے مل کر کھایا اور پھر سمید اور بانو اپنے کمرے میں چلے گئے۔ لیکن مہر کافی دیر کھانے کی میز پر بیٹھی سوچتی رہی کہ کس طریقے سے بہو کو لائن پر لایا جائے۔ بانو کیسا رہا آج کا دن؟ اوہ، آج تو حد ہی ہو گئی۔ کیا مطلب؟ سب ٹھیک تھا نا؟ کیا ہاں ٹھیک تھا؟ آپ کی ماں نے پہلے تو چلا چلا کر پورا گھر آسمان پر اٹھا رکھا تھا۔ اوہ، پھر کیا ہوا؟ جلدی جلدی بتاؤ۔ پھر ہونا کیا تھا، میں نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ ایسے مت چلائیں، میں کوئی بہری تو نہیں ہوں۔ اوہ بانو، پھر کیا ہوا؟ تمہاری ماں نے کہا کھانا پکاؤ تو میں نے کہہ دیا مجھے تو کھانا پکانا ہی نہیں آتا۔ سمیت بیچارہ پریشان تھا کہ ماں پر کیا بیتی ہوگی۔ صبح ماں نے کھانا بنایا اور بانو سوئی رہی۔ ماں جی، آپ نے ناشتہ کیوں بنایا؟ بانو کو اٹھا لینا تھا نا؟ بیٹا، میں جانتی ہوں تم بھی پریشان ہو، اور میں نے بھی تمہاری شادی اسی لیے کی تھی کہ مجھے سکھ ملے، لیکن شاید قسمت میں ابھی بھی اور کام کرنا لکھا ہے۔ لیکن ماں جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پریشان نہ ہو بیٹا، وہ ابھی ذہنی طور پر ان کاموں کے لیے تیار نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ کچھ دنوں تک میں اسے لائن پر لے آؤں گی۔ بانو جب اٹھی تو دن کے 12 بج چکے تھے۔ وہ جلدی سے باہر آئی، اس نے دیکھا کہ اس کی ساس کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ آ گئی بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بانو کو بڑی شرمندگی ہوئی، اس نے سوچا کہ شاید ماں اس سے ناراض ہوگی تو وہ اس کا جواب دے گی، لیکن ماں کی بات سن کر تو وہ حیران رہ گئی۔ کوئی بات نہیں جی ماں، میں ٹھیک ہوں۔ بانو کو بڑی شرمندگی ہو رہی تھی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا، بولو بیٹا، اس میں ڈرنے والی کیا بات؟ آئی ایم سوری ماں، بانو نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اوہ میری بچی، تمہیں سوری کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اوہ میری بیٹی، تم سمجھ گئی، بس یہی مجھے چاہیے۔ میں تمہاری ساس نہیں، تمہاری ماں ہی ہوں۔ نہیں ماں، مجھے کبھی اس طریقے سے کسی نے ڈیل نہیں کیا۔ جو کام مجھے کرنا چاہیے تھا وہ آپ کر رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ماں، میں بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے آپ جیسی ساس ملی، ورنہ میری زندگی برباد ہو جاتی۔ جیتی رہو بیٹا، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو بیٹا، سدا سہاگن رہو۔ او بانو، میں بہت خوش ہوں۔ سچ میں تو پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا۔
مہر بہت خوش تھی کہ بانو کو بہت جلد سمجھ آ گئی تھی اور جلد ہی گھر کا سارا کام کاج کرنا سیکھ گئی تھی۔ سمیت بھی اپنی بیوی کی اس تبدیلی پر بہت خوش تھا اور اس کا گھر دوزخ بنتے بنتے بچ گیا تھا۔ سب خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔